سارے حضرات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے، میں کہتا ہوں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ عبادات اسلامیہ میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ہندو دھرم میں مرد عبادت کرے اسے پورا ثواب، عورت عبادت کرے اسے چوتھائی ثواب۔ لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مرد عبادت کرے اسے پورا ثواب اور عورت عبادت کرے تو اسے چوتھائی ثواب یا آدھی نماز کا ثواب؟ کبھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ مذہب اسلام میں مرد عبادت کرے اسے بھی پورا ثواب، عورت عبادت کرے اسے بھی پورا ثواب۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق دبائے ہیں؟ ارے اسلام نے تو مرد سے زیادہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، عورت بطور ماں ہے تو اس کا حصہ، عورت بطور بہن ہے تو اس کا حصہ، عورت بطور بیٹی ہے تو اس کا حصہ۔ وہ بے شک کسی کے گھر چلی گئی ہے لیکن ہے بیٹی، حصہ ملے گا۔ عورت بطور دادی ہے تو اس کا حصہ، عورت بطور بیوی ہے تو اس کا حصہ۔ جس اعتبار سے عورت کے رشتے ہیں حصہ ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مزہ آ جائے گا لیکن توجہ سے سنیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں، یاد رکھیے گا، مدینہ منورہ میں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں مدینے کی عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں، کچھ سوال کرنے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بولو کیا سوال ہے؟ عرض کیا، رسول اللہ، مدینے کی عورتوں نے مجھے یہ سوال لے کر بھیجا ہے کہ ہم بھی آپ کے امتی، یہ مرد بھی آپ کے امتی، لیکن یا نبی اللہ، یہ جو مرد ہیں انہیں اجازت ہے کہ میدان جہاد میں جا کر جہاد کریں، اور ہم عورتوں کو حکم ہے کہ ہم گھروں میں رہیں، ہم ان کے بچوں کو پالیں، ہم ان کے گھروں کو سنبھالیں، ہم ان کی امانتوں کی حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ، ہم بغیر محرم رشتہ داروں کے عمرے پر نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ، ہم بغیر محرم رشتہ داروں کے حج پر نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ، ہم میدان جہاد میں نہیں جا سکتے۔ حضور، کمانے کے حوالے سے بھی ذمہ داری مردوں کی ہے، مرد کما کے لاتے ہیں، ان کا من کرے پیسے مسجد میں دینے تو مسجد میں دے دیتے ہیں، ان کا من کرے صدقہ کرنے تو صدقہ کر دیتے ہیں۔ حضور، جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم صدقہ کیسے کریں گے؟ نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، توجہ سے سنیے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے مدینے کی عورتوں کی نمائندہ، تو نے سوال کیا ہے تو سن، تم میں سے جو عورت اپنے شوہر کے بچے کو دودھ پلائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قطرے کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو عورت اپنے شوہر کے بچے کو دودھ پلائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قطرے کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے مدینے کی عورتوں کی نمائندہ، جا جا کے مدینے کی عورتوں کو یہ پیغام دے دے، جو تم گھروں میں کام کرتی ہو، جو تم گھروں میں برتن دھوتی ہو، جو تم گھروں میں اپنے شوہر کے بچوں کو سنوارتی ہو، جو تم گھروں میں جھاڑو لگاتی ہو، جتنی دیر تم گھر کے کام کاج کرتی ہو اتنی دیر تمہارے نام اعمال میں ثواب میدان جہاد کا لکھا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے ان لانتیوں کے بنائے ہوئے ڈرامے، آج کے ان لانتیوں کے بنائے ہوئے سیریل، جن میں آج بہو کو ابھارا جاتا ہے، میں کوئی یہاں کھانے بنانے آئی ہوں، میں کوئی یہاں تیرے بھائیوں کو کپڑے دھو کر دینے آئی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا، یہ ڈرامے ہماری تربیت کو بگاڑ رہے ہیں۔ توجہ ہے نا سب کی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آج ہمارے گھر اس لیے نہیں تباہ ہو رہے؟ کیا آج ہمارے گھر اس لیے نہیں برباد ہو رہے کہ آج آلریڈی دلہن کا ایک ذہن بنایا آتا ہے؟ آج کل وہ سوشل میڈیا پر دیکھتی ہے، آج کل وہ ڈراموں میں دیکھتی ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی آزاد زندگی گزاروں، میں ان کے لیے کھانے کیوں بناؤں، میں ان کے کپڑے کیوں دھوؤں۔ کاش میرے رسول کی امت کی بیٹی کو میرے نبی کی یہ حدیث یاد ہوتی،
تو خدا کی قسم وہ اپنی نند کے ہاتھ کھینچ کھینچ کر کہتی کہ آج کپڑے تم نہیں دھو گی، کپڑے میں دھوں گی، آج برتن تم نہیں مانجو گی، برتن میں مانجوں گی، آج گھر میں جھاڑو تم نہیں لگاؤ گی، میں لگاؤں گی، کیونکہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو عورت جتنی دیر گھر میں کام کاج کرتی ہے، جو عورت جتنی دیر گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہے، جو عورت جتنی دیر گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنی دیر میں 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت جتنی دیر گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہے، جو عورت جتنی دیر گھر میں کام کاج کرتی ہے، جو عورت گھر میں جب کام کاج کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر میں کام کاج کرنے پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا انسان کو میدان جہاد میں جہاد کرنے پر ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو پتہ ہے میدان جہاد کا ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر میں اونٹنی کے تھنوں سے دودھ دہا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اتنی دیر میدان جہاد میں جہاد کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنی دیر میں 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مدینے کی عورتوں کی نمائندہ، جا کے مدینے کی عورتوں کو یہ پیغام دے دے، اگر تمہارے شوہر دین کے معاملے میں کوئی خرچہ کرے، اگر تمہارے شوہر چندہ دے، اگر تمہارے شوہر دین کا کوئی نیکی کا کام کرے، اگر تمہارے شوہر مسجد میں پیسہ دے تو تمہیں دل تنگ نہیں کرنا ہے بلکہ تمہیں خوش ہو جانا ہے۔ فرمایا جتنا ثواب اسے دے کر ملے گا اتنا ثواب تمہیں خوش ہو کر مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہاں پر ایک سچ سی بات کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا فطرتاً عورتیں کنجوس ہوا کرتی ہیں۔ ایگزامپل، اگر کسی مرد نے یہ ارادہ بنایا ہو کہ مجھے مسجد میں 50,000 روپے دینے ہیں اور پھر اس نے گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر لیا ہو کہ مجھے مسجد میں 50,000 روپے دینے ہیں، تو پھر اسے یہ کہانی ضرور پڑھنی ہے کہ دیکھو جی فلاں وہ کام ہے، فلاں وہ کام ہے، بچوں کی فیس بھرنی ہے، لائٹ کا بل جمع کرنا ہے۔ میرے دوست تو پھر وہ 50,000 کے بجائے سیدھا 10,000 پر ہی آ کے رکے گا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول یاد رکھیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر نیکی کا کام کرنا ہو تو عورت سے مشورہ نہ کرو، فرمایا نیکی کا کام کر کے پھر عورت کو بتاؤ۔ اب عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو عورت کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے مدینے کی عورتوں کی نمائندہ، جا کے مدینے کی عورتوں کو پیغام دے دے، اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے شوہر نے مسجد میں اتنا پیسہ دیا ہے تو تمہیں دل تنگ نہیں کرنا ہے بلکہ تمہیں خوش ہو جانا ہے، تمہیں تو کہنا ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ فرمایا جتنا ثواب اسے دے کر ملے گا اتنا ثواب تمہیں خوش ہو کر ملے گا۔